بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ پھر سے ایک نئی سیریز کے ساتھ آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ پہلے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے، اور اس کی عبادتوں سے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کی جو ساری جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے پہلے جو ہے ضروری کیا ہے چیز، ان چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی بڑا شکر ہے یہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ہی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچے دین کی رہنمائی فرمائی ہے، سیدھی راہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چلایا ہے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے دین کے لیے چنا ہے، اور پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، دین کا شوق دیا ہے، تبھی تو ہم لوگ الحمدللہ بإذن اللہ ہم لوگ آج اس ایپیسوڈ میں شامل ہوئے ہیں۔ اس سیریز میں انشاءاللہ جو بھی شامل ہوں گے تو وہ کس وجہ سے شامل ہوں گے، وہ شوق ہے دین کا کہ ہمیں دین سچا دین کیا ہے، صحیح راہ کیا ہے وہ ہم جانیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دینداروں کی محبت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العزت ہماری طرف سے اپنے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ کرام پر اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمتوں سے اور اپنی سلامتی جو ہے کی بارش اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کرے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسلام پر ہی ہماری زندگی ہو اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو بات کرنے والے ہیں وہ ایسا ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں الحمدللہ، بلکہ تمام انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا۔ تو جو بندگی سے جی چرائے، جو بندگی سے غافل ہو، وہ بندہ نہیں ہے۔ بندگی کا جو دار و مدار ہے، بندگی کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی اصلاح۔ تو ہم بھی آج اسی راستے پر انشاءاللہ تعالی چلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو کہ جس کے ایمان میں خلل ہوگا تو اس کی بندگی جو ہے وہ غیر مقبول ہوگی، وہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا، ایمان جو ہے جتنا ضعیف ہوگا، ایمان جو ہے جتنا جو ہے متزلزل ہوگا، تو بندگی میں اس کا اتنا ہی اثر پڑے گا۔ اور جس کا ایمان جو ہے درست ہوگا، جس کا ایمان قوی ہوگا، اس کی تھوڑی سی بندگی بھی وہ قابل قدر ہوگی۔ تو ہمیں کرنے کا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کرے، ایمان کو ہر چیز پر مقدم کر دے۔ یعنی پرائرٹی کس چیز کو دے؟ اپنے ایمان کو سجانے کی، سنوارنے کی، اس کو صحت مند بنانے کی، اس کو قوت دینے کی، اس کو زندہ کرنے کی۔ آج ہم حالات کیا ہے؟ لوگوں نے کیا کر کے رکھا ہے کہ مختلف راہیں جو ہے اختیار کر لی ہیں، اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح راستہ ہے کیا۔ کوئی تو اپنے باپ دادا کے رسموں پر چل رہا ہے، کوئی تو بزرگوں کے طریقے پر چل رہا ہے، کوئی جو ہے بعض علماء کو جو خود ساختہ دین بنا کر کے یا خود ساختہ کسی باتوں پر ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہے یا سند پیش کر کے رکھا ہے، اس کو ہی مان رہے ہیں، اور بعض تو عقلی جو ہے وہ دلائل دے کر کے بات کو مان رہے ہیں، اور لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اور یہ بہتر راہ نہیں ہے، یہ صحیح راہ نہیں ہے۔ بہترین راہ کون سا ہے؟
بس قرآن اور حدیث کو اپنا معیار بنا لینا یہی بہترین رہا ہے۔ شرعی امور میں یعنی شریعت کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، انہی کو معیار بنانا ہے۔ بزرگوں کی جو بات ہے، علماؤں کا جو مسئلہ ہے، یا خاندان کی جو بات ہے، رسم و رواج کی بات ہے، کچھ بھی ہو، ہر بات سے مقدم کون سی چیز ہے؟ وہ ہے قرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ چھوڑ دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو سمجھنا جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا بہت آسان ہے، دین کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ ہم نے تو صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ہم نے جو تمہیں بات بتائی ہے، میرا جو کلام ہے وہ تو بالکل صاف ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن انکار وہی لوگ جو کرتے ہیں، وہ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں۔ اور دین ہمارے لیے بالکل آسان ہے، کیسے، کس طرح سے؟ ہمیں تو جو قرآن ملا ہے، ہمیں جو حدیث ملی ہے، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہم تک آئے ہیں، وہ تو ہمیں جس طرح سے ایک مثال کے طور پر ہم سمجھیں کہ جس طرح سے ہمیں بغیر کچھ محنت کیے، بغیر کچھ کیے ہمارے سامنے دسترخوان لگ جائے، اس میں طرح طرح کا جو ہے وہ کھانا لگ جائے، اور پھر بتا دیا جائے کہ کون سا کھانا جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا کھانا جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، کون سا آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ ساری چیز بتا دی جائے، اور پھر پورا دسترخوان جو ہے وہ سجا دیا جائے۔ تو ہمارے لیے تو دین اسی طرح سے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب کچھ صاف صاف سمجھا دیا، بتا دیا، ہم تک تو پہنچ گیا۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ پیغمبر علیہ السلام بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ نادانوں کو دانشور بنا دیں، جاہلوں کو علم سمجھا دیں، بے عملوں کو عمل کرنا سکھا دیں، گمراہوں کو راہ راست دکھا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی تم بشر ہو، تم انسان ہو، تم ہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا تاکہ تمہیں وہ پاک کرے، کس چیز سے؟ تمہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، گمراہیوں سے، گندگی سے پاک کر دے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یقیناً تم پہلے گمراہ تھے، یعنی گمراہ لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے حق تعالیٰ نے بڑی زبردست نعمت، بڑی ہی بہترین نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجی۔ ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے بے وقوفوں کو عقل کی بات بتائی، ناپاکوں کو پاک کر دیا، جاہلوں کو عالم بنایا، نادانوں کو دانشور بنایا، گمراہوں کو راہ راست دکھایا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ عالموں کا کام ہے، اس کو سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہے، تو پھر اس آیت کا انکار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب اس سیریز میں یہ جانیں گے کہ ہم کس طرح سے توحید کو اپنائیں، توحید ہے کیا، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہر مسلمان یہ توقع رکھتا ہے، ہر مسلمان کسی نہ کسی راہ کو اختیار کیا ہوا ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایسا کون سا راہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے گی، اور توحید ہے کیا، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو نہیں اپنانے کے نقصان کیا ہیں،
شرک کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مسلمان جنت میں جائیں گے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسلام سے انسان جو ہے وہ خارج ہوا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو ایسی کون سی بات ہے جس سے انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ یا پھر عبادت ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز میں ہم لوگ باری باری سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کچھ جو ہے اہم باتوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے اور ہم سب کامیاب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے عبادت، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضان تک پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ، تو ہم سب عبادت کے لیے بہت خوش ہیں۔ ابھی الحمدللہ جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی تو بہت ہی سمجھیے کہ رمضان کے لیے تیاری کرنے کا مہینہ، تو سب سے بڑی تیاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں کہ ہم ایسی عبادت کریں، ہم ایسا کام کریں جو اللہ کے حضور جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پالے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم چونکہ عبادت کرنے کے لیے بہت ہی جوش و خروش سے ہم تیار ہیں اور الحمدللہ ہم خوشی سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم عبادت کو سمجھیں گے کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ عبادت کا معنی عاجزی اور انکساری ہے، خشوع کے ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تابعداری جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اطاعت کرنا، اور کہتے ہیں طریق معمد، یعنی ہموار اور اچھا راستہ، اس کا معنی بتایا جاتا ہے۔ ہم اس کا شرعی معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مخصوص کام جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ تمام کام جن کو کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے بچنے کا نام عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ان تمام ظاہر اور باطنی افعال اور اقوال کا ایک جامع نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ کے لیے نہایت ہی محبت کے ساتھ عاجزی سے حد درجے جھک جانے کا نام عبادت ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام نے کیا فرمایا ہے کہ عبادت جو ہے وہ ایسا جامع ترین عمل ہے کہ یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں عبادت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اعمال میں، اقوال میں سے اور افعال میں سے، یعنی جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، یعنی جسم کے اعضاء جو ہے وہ ہماری ظاہری عبادت ہے، جس سے اس جسم کے اعضاء سے جو عبادت ہوتی ہے وہ ظاہری عبادت ہے، اور باطنی ہے یعنی دل سے اس کا تعلق ہے جو کہ پوشیدہ ہوتا ہے، جو باطنی کہلاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان کے واجب ہوتا ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ وہ کہ عبادت کرے کہ رب العالمین جو ہے وہ اکیلا ہے، ہر قسم کی عبادت جو ہے صرف اسی کے لیے کیا جائے، اور ان تمام قسم کی عبادتوں کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے، مخلص ہو کر کیا جائے، اور ان تمام عبادتوں کو اس طریقے پر انجام دیا جائے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قولاً فعلاً اور تقریراً جو ہے ہمیں بتا دیا ہے، یعنی ہمیں حکم دے کر کے بتا دیا، یا انہوں نے عمل کر کے بتا دیا، یا انہوں نے خاموشی اختیار کر کے بتا دیا۔ تو یہ اس طرح کی عبادت جو ہے وہ ہمارے لیے ہونی چاہیے، ہم جو ہے اس طرح کی عبادت کریں، اس طریقے پر ہماری عبادت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ عبادت کی دو شرط بھی ہے، اور شرط کیا ہے؟ پہلی شرط مخلص ہونا، اور دوسری شرط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا۔ اس کی مثال، اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں دیتا ہے، مخلصین لہ الدین حنفاء، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، دین کے معاملے میں اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ دوسری دلیل
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی، جو اطاعت کرے گا یعنی کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والے تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرو گے تبھی تمہارا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ کے راضی کرنے والے کام کو کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کو چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اب کچھ مخصوص عبادت پر ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز، طواف، قرآن کا پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا، قربانی کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، خوف کھانا، رحبت اختیار کرنا، رغبت اختیار کرنا، خشیت ہونا، توکل ہونا، استغاثہ یعنی کہ مدد مانگنا، امید رکھنا، ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت میں شامل ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے خوف کیا صرف اللہ سے ہے، رغبت کیا صرف ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، خشیت کیا صرف اللہ کے لیے ہے، توکل کیا ہم صرف اللہ پہ کرتے ہیں، مانگنا کیا ہم صرف اللہ سے کیا مانگتے ہیں، امید رکھنا کیا ہماری ساری امیدیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے لیے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور پھر ہمیں اپنا جو ہے وہ اصلاح کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو ان ساری چیزوں کی جو خبر لگی ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کی جو ہمیں خبر لگی ہے، تو عبادت کو اللہ کے سوا ان عبادتوں کو اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک کہلاتا ہے، اور کرنے والا انسان جو وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں سے، ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے ان چیزوں کو ہم کسی اور کے لیے کریں تو وہ شرک ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو قوت دیں، ہم اپنے ایمان کو زندہ کریں اور ان سے ان ساری چیزوں کو نکال دیں۔ یہی ہمارے جاننے کا، سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا اور جمع ہونے کا ہمارا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ان چیزوں کو جان کر کے اور انشاءاللہ اس چیز پر غور و فکر کریں گے، اور پھر ہم جانیں گے کہ ہم شرک یہ آیا کہاں سے، شرک کی شروعات کدھر سے ہوئی، اور ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم جو ہے دین سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، اسلام میں رہنے کے باوجود، قبول کرنے کے باوجود جو ہم خارج ہو جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، ایسے کون سے کام ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب اگلے درس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔